أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ میں تھانے دار، میرا والد تھانے دار، میرا دادا تھانے دار. ہم کہتے ہیں میں چودھری، میرا والد چودھری، میرا دادا چودھری، میں ممبر، میرا والد ممبر اور میرا دادا ممبر. یعقوب علیہ السلام کا خاندان کتنا پیارا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. کہ یوسف علیہ السلام بھی عزت والے، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام وہ بھی عزت والے، یعقوب یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی عزت والے، اور یوسف علیہ السلام کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی عزت والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 پشتوں میں بالترتیب نبوت چلتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی 4 پشتوں میں بالترتیب نبوت توجہ نبوت چلتی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتوں میں بالترتیب اللہ کے محبوب کی صحابیت چلتی ہے. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، اور یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی، اور یوسف علیہ السلام کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عثمان بن ابی قحافہ یہ اللہ کے محبوب کے صحابی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے محبوب کے صحابی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے محبوب کی صحابیہ، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر یہ بھی اللہ کے محبوب کے صحابی. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. کتنے بیٹے؟ 12. یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے ایک بیوی کے وطن سے، ایک کو یوسف کہتے ہیں اور دوسرے کو بنیامین کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام بڑے خوش ہیں کہ خلوت میں یوسف علیہ السلام ساتھ ہیں، جلوت میں یوسف علیہ السلام ساتھ ہیں. یعقوب علیہ السلام کھانا کھا رہے، یوسف علیہ السلام ساتھ ہیں، پانی پی رہے تو ساتھ ہیں. دسترخوان لگ گیا، کھانا شروع نہیں ہوتا جب تک یوسف علیہ السلام دسترخوان پہ نہ آ جائیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ آنکھیں تو ہماری بھی ہیں لیکن ہمارے والد کو ہماری آنکھیں اچھی نہیں لگتی، یوسف کی آنکھیں اچھی لگتی ہیں. گلا دیا بھائی، چہرے ہمارے بھی ہیں لیکن ہمارے والد کو ہمارے چہرے اچھے نہیں لگتے، یوسف کا چہرہ اچھا لگتا ہے. ہاتھ ہمارے بھی ہیں لیکن ہمارے والد کو یوسف کے ہاتھ اچھے لگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی توجہ چھوڑو کیا کر رہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو تم میرے صرف بیٹے ہو، لیکن یوسف علیہ السلام
میرا ایسا بیٹا ہے جب میں آگے دیکھتا ہوں تو مجھ کو نبوت نظر آتی ہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو نبوت نظر آتی ہے۔ تمہاری صرف آنکھیں ہیں، یوسف کی نبوت والی آنکھیں ہیں، تمہارے چہرے ہیں، یوسف کا نبوت والا چہرہ ہے، تمہارے ہاتھ ہے، یوسف کے نبوت والے ہاتھ ہیں۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے خود بھی نبی کی گود میں پرورش پائی اور میری گود میں بھی اللہ کا نبی موجود ہے۔ یہ وجہ تھی یعقوب علیہ السلام اس لیے زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نبوت عطا فرمانے والے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی کہ دیکھا اذ ہوا شطر الحسنی، یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے آدھا حسن عطا فرمایا، آدھا حسن اللہ نے ساری دنیا کو عطا فرمایا۔ اتنے حسین خوبصورت یوسف علیہ السلام حسین ہے، سب نبی حسین ہیں، لیکن ہمارے نبی سب نبیوں سے زیادہ حسین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کی نسوانیت نے، مصر کی دوشیدگی نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ہاتھ کاٹ لیے، ایمان نہیں لائیں۔ جنہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا وہ پہلے ہمارے نبی پہ ایمان لائے، انہوں نے پہلے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا، پھر ہمارے نبی کے ایک اشارے پہ گردنیں کٹا دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ہاتھ کاٹے، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو گردنیں کاٹ دیتی۔ عائشہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمسی وشمسی خیر من شمس السمائی، ایک آسمان کا سورج ایک میرا سورج ہے، آسمان کے سورج سے میرا سورج بہتر ہے۔ فإن هذا الشمس تطلع بعد فجر والشمس تطلع بعد العشاء، آسمان کا سورج صبح صادق کے بعد فجر کے وقت طلوع ہوتا ہے، اور میرا سورج میرے محبوب رات کو میرے حجرے میں روشنی کرواتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے اس لیے نہیں زیادہ محبت کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے، اولاد جیسی بھی ہو ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ کل کو تجھ کو سب سے زیادہ خوبصورت بچہ نظر آئے وہ میرے پاس لے آنا۔ اس نوکرانی کا اپنے ہی ایک بچہ تھا، 8 دنوں کا نہایا ہوا، کپڑے میلے اچیلے گندا، وہی اٹھا کے لے آئی کہ بادشاہ صاحب یہ بچہ خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ سب سے برا بچہ ہے، کہاں خوبصورت ہے؟ نوکرانی نے کہا بادشاہ صاحب اپنی آنکھ سے نہ دیکھ، اس بچے کو میری آنکھ سے دیکھ، پھر پتہ چلے گا میرے اندر دی تو اس بچے زیادہ خوبصورت اٹھائی تھی۔ میرے بھائی اولاد جیسی کیسی بھی ہو ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام اس لیے یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے کہ اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو نبی بنانے والے تھے۔ اللہ پاک یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں شروع فرما رہے ہیں کہ اذ قال یوسف لابیہ، کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، 11 ستارے بھی دیکھے ہیں اور سورج کو بھی دیکھا ہے اور چاند کو بھی دیکھا ہے خواب میں۔ ہمارے خواب اور ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب اور ہوتے ہیں، بڑا فرق ہے۔ ہم خواب میں لاہور جاتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے 4 پائی پہ ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں
اس لیے کہ نبی کا وجود پاک، نبی کا ظاہر پاک، نبی کا باطن پاک، نبی کا لباس پاک، نبی کی خوراک پاک، نبی کے جذبات، احساسات، خیالات پاک. ان کے خوابوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے جن کے لبوں پہ اللہ کی وحی ہو؟ میرے بھائیوں، سنت علماء بیان کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو 6 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں یہ خواب آیا، اور جمعے کی رات میں خواب آیا، لیکن اس کی تعبیر خواب کی 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی. سنت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ 11 ستاروں سے یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی مراد ہیں، اور سورج سے یعقوب علیہ السلام مراد ہیں، چاند سے یوسف علیہ السلام کی والدہ مراد ہے. یوسف علیہ السلام کی جو حقیقی والدہ تھی وہ فوت ہو گئی تھی. یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں یوسف علیہ السلام کی خالہ آئی، اور خالہ بھی قائم کا ماں کی ہوتی ہے، اور جب والد کی زوجیت میں ہو تو بہت ہی زیادہ ماں ہوتی ہے. عرض کی ابا جی میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، سورج کو دیکھا ہے خواب میں، چاند کو دیکھا ہے. مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ بیٹا وہ 11 ستارے سورج چاند میرے چاند کے پاس کیا لینے آئے تھے؟ تو کہا رأیتہم لی ساجدین، بھائی میں نے ان کو دیکھا ہے خواب میں 11 ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، مجھ کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ سجدہ کر رہے ہیں. بعض لوگوں نے یہاں سے دلیل پکڑی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا، والدین نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. ہم نہیں قبر کو سجدہ کر سکتے؟ ہم بھی مزار کو سجدہ کر سکتے ہیں، دربار کو، بزرگ کو، پیر صاحب کو سجدہ کر سکتے ہیں ہم بھی. اس کا جواب یہ ہے اگر کوئی بات یہ کہے، یہ دلیل پکڑے یہاں سے، تو اس سے کہو کہ تو آدم علیہ السلام کا امتی ہے یا آخری نبی کا امتی ہے؟ اگر تو آدم علیہ السلام کا امتی ہے تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا، اور سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا. اور ہمارے نبی کی شریعت میں بہن کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے اور سجدہ تعظیمی بھی. اصحاب رسول نے عرض کی اللہ کے محبوب عرب کے وڈیروں کو ان کی رعایا جھک کر تعظیماً سجدہ کرتی ہے، آپ کا زیادہ حق ہے ہم آپ کو سجدہ کریں. میں نہیں، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت نساء ان یسجدن لازواجہن، کہ اگر میری شریعت میں تعظیمی سجدے کی گنجائش ہوتی میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے خاوندوں کو کیا کیا کرو؟ سجدہ. لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں عورت خاوند کو سجدہ بولو نہیں کر سکتی، رعایا حاکم کو سجدہ نہیں کر سکتی، اولاد والد کو سجدہ نہیں کر سکتی، مرید شیخ کو سجدہ نہیں کر سکتے، طالب علم استاد کو سجدہ. تو اور کیسے مسجود ہوئے بنے؟ یہاں تو ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں کیا. سجدہ کس کا حق ہے؟ سجدہ اللہ کا حق ہے. یہ اللہ کے در پہ چکے تو اچھا لگتا ہے. اللہ کے محبوب نے بخاری شریف کی روایت ہے اپنے وصال کے وقت فرمایا، وفات کے وقت، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں نصرانیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. ایسا فرماتے ہیں یحذر امتا، یہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ڈرایا کہ کہیں میری امت میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگ جائے. بھائیو
سجدہ کس کا حق ہے؟ سجدہ نبی کی قبر کو سجدہ کرنے سے لعنت برستی ہے، تو پھر ولی کی قبر کو سجدہ کرنے سے کیا برسے گی؟ بولو، لعنت برسے گی، زیادہ لعنت برسے گی۔ نبی کی قبر کو سجدہ کرنے سے کیا ہے؟ یہ ریزن کیا برستی ہے؟ لعنت۔ ولی بزرگ کی قبر کو سجدہ کرنے سے کیا برسے گی؟ لعنت برسے گی۔ مغلیہ دور کا بادشاہ جہانگیر اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے۔ آدمی آئے بادشاہ کے، مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا حضرت صاحب آپ بھی بادشاہ کو سجدہ کریں تاکہ بادشاہ کی عزت افزائی ہو۔ میں سر کٹ سکتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ جھکتے ہیں جھکنے والے، مجدد نہیں جھکے گا۔ اب کئی مولوی مجددی بنے پھر رہے ہیں، مجددی یوم مجدد بنا رہے ہیں۔ ایسے نہیں مجددی بنا جاتا، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ والا عقیدہ ہو اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ والے کام ہو، پھر مجددی بنو گے۔ دعوے سے بات نہیں بنتی، عملی ثبوت پیش کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، فراست کے بادشاہ تھے، سمجھ گئے آپ جو ہے یہ عظیم الشان کام ہے۔ تو فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یا بنیا اس پر بھی میں تصغیر کہتے ہیں، یہ پیار کا لفظ ہے، جیسے ہم پیار میں کہہ دیتے ہیں بچڑی، میرے بچڑے، میری بچڑی، میرے بچڑے، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائے وہ ہر بندے کو بتلاتا نہ پھرے۔ ہمارے لوگ کچے ہوتے ہیں، کسی کو اچھا خواب آ جائے، کسی کو 4 پیسے بچ جائیں، وہ بتلاتا پھرتا ہر آدمی کو۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی نبوت کے پیش نظر یہ فرمایا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اس کو مخفی رکھنا، پوشیدہ۔ کہ بھائی یہ کیوں نہ بیان کروں میں بھائیوں کے سامنے؟ بیٹا وہ جس کو اللہ نے لعنت کا توق ڈال کے اپنے دربار سے نکالا، وہ نبیوں پہ بھی حملہ کرتا ہے، لیکن نبیوں پہ حملہ اس کا کامیاب نہیں ہوتا۔ تو نبی بننے والا ہے، شیطان کا حملہ تجھ پہ کامیاب نہیں ہوگا، مجھے تیرے بھائیوں سے خطرہ ہے کہیں ان کے دل میں وسوسے ڈال کے حسد کی آگ نہ بھڑکا دے، اور پھر کیا ہو فیقین اللہ کا قیدا، وہ تیرے خلاف تدبیریں کریں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، حسد کریں۔ اب بھی کئی لوگ حسد کرتے ہیں، بعض لوگوں کے کپڑے ہی برداشت نہیں کرتے، بعض لوگوں کا کاروبار برداشت نہیں کرتے، کوئی مولوی اچھی تقریر کرنے لگ جائے تو دوسرے مولوی کہتے ہو جی ایک ہی تقریر کرنا ہے، یہ تقریر کی مک جانیاں نے، یہ رٹیاں تقریر کرنے دیا ہے، کاری اچھا قرآن پڑھنے لگ جائے، کوے کی آواز جتنے بھی ہو اس کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں، ویسے کیا قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن تو ہم پڑھ دیں۔ بعض دفعہ آدمی سوچتا ہے کہ یارو فلاں آدمی کے ساتھ میری لڑائی بھی نہیں ہے، جھگڑا بھی نہیں ہے، کوئی میں نے اس کا نقصان بھی نہیں، وہ پھر بھی میرا مخالف ہے، یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حاسد کے شر سے پناہ مانگی ہے۔ یہودیوں نے حسد کیا اس وجہ سے کہ یہ نبی ادھر سے کیوں آ گیا، عربیوں میں سے ہم میں سے کیوں نہیں آیا۔ مکے کے سردار اس لیے حسد کیا کہ ہم میں سے کوئی سردار نبی ہوتا، یہ نبی کیوں بن گیا۔ حسد جو ہے یہ حرام ہے، بہت بڑا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ پہلا قتل جو ہوا ہے وہ حسد کی، ناحق وہ حسد کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ آدمی کسی نے کوئی خوبی دیکھے اور پھر خاص کر یہ خوبی یہ نعمت اس کے پاس نہ ہو، میرے پاس ہونی چاہیے، اس کا نام حسد ہے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، اللہ پاک کا کرم کو خوبی دیکھے، تو خاص کرے یہ جو ہے نا اس کے پاس یہ خوبی ہے، یہ نعمت ہے، یہ اس کے پاس نہ ہو، یہ میرے پاس، یہ حسد ہے۔ اور دعا کرے کہ یا اللہ جو خوبی تم نے اس کو عطا وہ مجھے بھی عطا فرما، یہ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد جو ہے
یہ نیکیوں ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ بھائی ہم سب کو حسد سے محفوظ کرے. یعقوب علیہ السلام نے بڑی دنائی والی بات فرمائی، اور دنائی کی بات یا نبیوں کے پاس سے ملتی ہے یا قرآن سے ملتی ہے، یاد رکھنا، اور کہیں سے دنائی کی بات نہیں ملتی. میں بیٹا یہ جو خواب ہے نا، یہ کوئی معمولی خواب نہیں، یہ بڑا اونچا خواب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھ کو نبوت عطا فرمائے گا اور کسی ملک کی بادشاہت بھی اللہ عطا فرمائے گا. نبیوں خواب جو ہوتے ہیں بھائیوں وہ سچے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 6 ماہ پہلے اللہ کے نبی کو سچے خواب آتے، جیسا خواب آنا ویسی ظاہر ہو جانا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سچا خواب جو ہے یہ نبوت کے 40ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن سچے خوابوں کا دروازہ بند نہیں ہے. سنت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ صبح کے وقت کا دیکھا ہوا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. 3 قسمیں بیان کی ہیں سنت علماء نے خواب کی. ایک خواب تو وہ ہوتا ہے جیسا دیکھا ویسے ہی ہو گیا. ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ دیکھا کچھ اور ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہے. اور تیسرا خواب پریشان پراگندہ فضول خواب، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اللہ کے بابو نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اچھا خواب دیکھو تو خوش ہو، اور اپنے کسی دوست سے وہ خواب بتلاؤ، سمجھدار آدمی کے سامنے بیان کرو. اور جب برا خواب آئے تو پھر اعوذ باللہ من شرہا پڑھو، اللہ اس کے شر سے مجھے بچائے، محفوظ فرمائے. اور کروٹ بدل لے آدمی، برا خواب دے کہ پائی طرف تھوک دے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یوسف علیہ السلام نے کی کہ ابا جی یہ میرے بھائی میرے دشمن نہیں ہو سکتے. یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا بات تیری نہیں، بات تیرے بھائیوں کی، بات شیطان کی ہے. شیطان کیا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان جو ہے انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. شیطان بے ایمان یہ رستے نکال لیتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو کہیے بابے آدم تک پہنچ گیا تھا، تو کھا دے گے. آدم علیہ السلام نہیں نکلوائے اس نے، نہیں نکلوائے تو کھا دے آدم علیہ السلام. بھائیو ایک دشمن تو وہ ہے جو انسان کی اولاد پہ حملہ کرتا ہے، مال پہ. شیطان انسان کی اولاد پہ مال پہ حملہ نہیں کرتا. کبھی کسی نے سنا ہے کہ شیطان کسی کے پیسے بینک سے نکال کے لے گیا ہو یا کسی کے بچے اٹھا کے لے گیا ہو؟ شیطان انسان کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے، ایمان. اور ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو نظر آتا ہے. شیطان ایسا دشمن نظر بھی نہیں آتا. کسی صاحب نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت صاحب یہ دشمن کو نظر بھی نہیں آتا کیسے بچیں؟ فرمایا تم اس کی پناہ میں آ جاؤ جو شیطان کو دیکھتا ہے، شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ شیطان کو دے، شیطان اللہ کو. اور جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو پھر اللہ قدم قدم پہ اس کی دستگیری فرماتا ہے. کسی میدان میں اللہ پھر اپنے بندے کو ناکام نہیں ہونے دیتا. کسی میدان میں اللہ اپنے بندے کی کمر نہیں لگنے دیتا. میں اللہ کا گناہ گار بندہ ہوں، اللہ ہم سب کو اپنا صحیح بندہ بنائے. میں گناہ گار بندہ ہوں. تو میں گیا تھا اللہ کا دیکھنے، عمرہ کرنے. یقین جانو اتنی اللہ پاک کی قدرتیں دیکھی میں نے، مددیں دیکھی، میں حیران ہو گیا، میں حیران ہو گیا. اور سب سے بڑی مدد شارجہ میں آیا. وہاں اس گوشتر پہ لکھا تھا بچہ 1 گھنٹے کا اسٹے ہے اس کا. لوگ بھی کہہ رہے تھے گھنٹہ ٹھہرے گا. میں نے عشاء کی نماز پڑھی، چھوٹا پیشاب کیا، کھانے کے لیے وہاں سے کچھ لیا. میرے حساب سے بھی آدھا گھنٹہ 35 منٹ ہوئے، تو گھنٹہ باقی ہے. تو پھر میں نے پوچھا بھائی فیصلہ آباد کا جہاز لگا کہ وہ چلا بھی گیا، وہ ٹور بھی گیا. مولوی صاحب کہاں تھے؟ ایتھی جی میں ایئرپورٹ پہ ہی تھا. کہاں تھا میں؟
ہم نے اعلان کیا، میں خود تھوڑا اعلان سنیا، بلایا، ہم نے تلاش کیا کہاں دیتا ہوں. میں نے کہا اس کا حل کیا ہے بھائی؟ حل اس کا یہ ہے کہ کل کو یہی جہاز آئے گا 9 بجے، تو ٹکٹ بھی نہیں ہوگی، تو ٹکٹ آپ جہاز کے ساتھ ہی گئی بھی نہیں ہوگی. اچھا میں نے ایک اور سے پوچھا ہوں دفتر سے، شیشے کے دفتر میں اپنے بیٹھا لگا، میں نے کہا بھائی جہاز چلا گیا، اب کہنے کا مولوی صاحب 1000 ریال کی ٹکٹ ہوگی اور 5 دن کے بعد آپ کا نمبر آئے گا. وہ کل کو کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، کل کو جہاز آئے گا، وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے 5 دن. جہاز تو آ رہے ہیں ان کے سیٹ ہے نہیں، اب کہاں کہہ بٹھائیں گے، پیچھے سے فل آ رہے ہیں، رش ہے. 5 دن کے بعد آپ کا نمبر آئے گا اور 1000 ریال. اب میرے پاس 700 ریال ہے، 1000 ریال نہیں کہ 1000 ہو تو میں نے کہا ٹکٹ دے دو مجھے، اور کیا ہے. اب میں پیچھے رابطہ کر رہا ہوں، نہ میری سعودی عرب کی سمیں وہ بھی نہیں چلتی، پاکستان کی بھی نہیں چلتی، دونوں سمیں بند ہیں. تو میں پیچھے رابطہ کیسے کروں؟ پاکستانی پھر رہے تھے وہاں. میں کہا بھائی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا پاکستان میں، فون کرا دو بچوں سے. مگر پیسے ہی نہیں ساڈے کول جی، بیلنس ہے نہیں. ایک اور سے پوچھا کہ جی اتنے نیٹ چلتے ہی نہیں. دفتر میں بیٹھے، شیشے کا کمرہ بنا وہاں پیسے تبدیل کرتے تھے بینک والے، تو اردو بولتے تھے. میں نے کہا یار یہ واقعہ پیش آ گیا تو فون کراؤ میرا. وہ سامنے فون لگا ہے، وہاں 31 ریال کا کارڈ آئے گا، وہاں ڈالو گے کر. میں نہیں کر سکتا، آپ کو میں نہیں آ سکتا، پھر نہیں تم کر سکتے. سارے دروازے، لیکن ایک دروازہ کیا ہے کھلا ہے. کس کا دروازہ ہے؟ وہ کھلا ہے، وہ بند نہیں ہوتا. سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ کیا ہے؟ سب دروازے بند ہوئے تو بس یہ دکھا رہا ہے بھائی میرے کو باہر پڑا پریشانی. زیادہ بار یہ پڑا کہ پیچھے رابطہ نہیں ہو رہا. اب وہ مجھے لینے آئے ہوئے بیٹے، میرا رابطہ کو نہیں، مول صاحب اتنے بیٹھے نہیں. اب کیا ہوگا؟ ووٹ بھی نہیں ہو رہا، پیسے بھی ووٹ کوئی نہیں. سیٹ بھی 5 دن کے بعد ہے. بس اتقاضا انسان گھبراتا ہے پریشانی میں. تھوڑی سی گھبراہٹ آئی، پریشانی. ایک آدمی، میں آگے کوئی جا رہا تھا، ایک آدمی پاکستانی کا، پاکستان نہیں آئی پاکستانی. یہ مسئلہ بھائی پیش آ گیا میرے ساتھ، آؤ چلتے ہیں. باقی ہر طرف سے مایوس کن جواب، سخت جواب. لیکن اللہ نے دروازہ کھول دیا، آؤ میرے ساتھ. وہ لے گئے، ایک سے پوچھا آگے جاؤ، آگے جاؤ آگے جاؤ. ایک کونے میں بیٹھا تھا افسر، 2 لڑکیاں اس کے ساتھ، کونے میں افسر بیٹھا ہے. اس نے جائے کہا، وہ قدرتی ایسا آدمی وہ وہیں کام کرتا ہے، شاید جب گاڑی وغیرہ چلاتا 25-30 سال سے، وہ واقعی میں سب بیٹھی تھا وہاں کا. یہ مولوی صاحب ہیں، ہمارے قاری صاحب ہیں، یہ عمرہ کر کے آئے ہیں، نماز پڑھنے لگے ہیں، جہاز نکل گیا، پریشانی بن گئی. اب کیا ہم کریں؟ اس نے بھی کہا ٹکٹ دوبارہ بنے گی، تو سیٹ بھی ہے نہیں ہمارے پاس، جہاز کھل رہے ہیں. تو میں نے قدرتی کہہ دی میں ان میں سیٹ نہیں ہے تو ملتان کو جا رہے ہیں، یہاں سے سیال کوٹ کو جا رہے ہیں، ان میں کر دو. تو اس نے کہا چلو ہم سے ٹکٹ تو بنا دیں گے. تو مولوی صاحب یہ ہم پہ کوئی گرفت نہ کریں کہ بندہ فیصلہ آباد کر کے یہ سیال کوٹ. میں نے کہاں گرفت کرنی ہے، ہم تو آپ کو شکر ادا کریں گے اگر ٹکٹ ہماری آپ بنا دیں. کہ آپ کے گھر والے نا، میں کوئی گرفت نہیں کر رہا، ٹکٹ بنائیں. اس نے لڑکیوں کا، اس نے ہماری دونوں ٹکٹیں لے لی، اس سے بھی لے لی. تو ہماری علیحدہ 2 نئی ٹکٹیں بنائی اور سیٹ بھی ہماری کٹھی رکھی، سب سے آگے ہو سکتی. 15 منٹ میں پڑے. کتنی پریشانی ہے کہ نہ پریشانی؟ پیسے بھی پاس نہیں ہے، پیچھے فون میں نہیں ہو رہا، رابطہ نہیں، ہر آدمی مایوس کن جواب دے رہا ہے. لیکن اللہ پاک نے ایک رستہ کھول دیا. 15 منٹ پریشان. 5 منٹ کے بعد ہم اس لائن میں لگے، سیال کوٹ کی لائن میں لگے ہوئے تھے. کیا جا رہا ہے سیال کوٹ. اس طرح میں بہت اللہ پاک کی قدرت نے دیکھ کیا. الحمدللہ میرا ایمان اور پکا ہوا ہے. الحمدللہ دعا ہے کہ اللہ مجھے پھر لے جائے وہاں، آپ سب کو لے جائے. وہ اللہ کا گھر ہے، بڑا گھر ہے، بیت اللہ ہے، سب سے بڑا گھر ہے. یہ بھی اللہ کے گھر ہے، لیکن عظیم الشان گھر ہے، اس کو بیت اللہ کہا گیا ہے. تو میرے بھائیوں، جو کمیٹی پاتے ہیں، مولوی صاحب دعا منگیا جی کمیٹی نکلے، شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا، مکان بنانا، یہ بھی کمیٹی پاؤ.
کہ کمیٹی نکلے، کمیٹی سے اللہ کرے حج کرے عمرہ کرے، اللہ کا جا کے پانی چاہیے کہ نا، یہ بھی کہو جاؤ جا کے دیکھو اللہ کے گھر، اتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اتنی لذت محسوس ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو بار بار اپنا گھر دکھائے. باقی انشاءاللہ بھی کل کو بیان ہوگا ترجمہ سن لیتے. اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف واسطے اپنے باپ کی آبد ہے میرے ابا، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک دیکھا ہے میں نے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، سورج کو چاند کو، رأیت دیکھا میں نے ان کو واسطے اپنے سجدہ کرتے. قال یا بنی، کہا یعقوب علیہ السلام ہے میرے بیٹا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو نہ بیان کرنا اس اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف تدبیریں کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کیا ہے؟ بہت بڑا دشمن ہے. جزاکم اللہ. صاحب اس کو سنبھال کے